السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ پہلے مرحلے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دلائل کے بعد اس پروسیڈنگ کو لائیو سٹریم کرنے کی اجازت دی گئی، جو اس وقت ہو رہا ہے۔ دوسرا فیز یہ تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، سپریم کورٹ کے ان 16 ججز کو سننا چاہیے جو 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے سپریم کورٹ میں تھے، یا آئینی بینچ کو سننا چاہیے۔ اس پر اب 5 سینئر وکلاء کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ آج شبر رضا زیدی کے بھی دلائل مکمل ہوئے ہیں۔ کل سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہد جمیل اپنے دلائل دیں گے۔ تو 2 دن ہیں۔ اس کے بعد اگلے ہفتے اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی، کیونکہ آئینی بینچ کے کچھ ججز بیرون ملک دورے پر روانہ ہوں گے۔ آج بھی کمرہ عدالت میں ماحول کافی تلخ رہا۔ جسٹس امین الدین خان کیس کے اختتام سے پہلے برہم ہوئے۔ کیوں برہم ہوئے، ان کے غصے کی وجہ کیا تھی، اس پر بات کریں گے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ آئینی بینچ کے جج صاحبان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، یہ بات ماننے اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی تک 5 سینئر وکلاء کے دلائل مکمل ہو چکے، لیکن یہ بات ابھی بھی ججز نہیں مان رہے کہ اس 8 رکنی آئینی بینچ کے علاوہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ بن سکتی ہے، یا سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل ایک آئینی بینچ بن سکتا ہے جو یہ کیس سن سکتا ہے۔ آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا، اس کی تمام تفصیلات میں اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کیس میں اب تک سینئر وکلاء منیر ملک، حامد خان، سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری اور شبر رضا زیدی کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تاحال سپریم کورٹ اس سارے معاملے میں وکلاء کے دلائل سے کسی صورت مطمئن نظر نہیں آتی۔ یہ وہ ججز ہیں جو خود اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، اور اگر آئینی ترمیم کالعدم قرار دی جاتی ہے تو یہ جونیئر ججز آئینی بینچ کی سربراہی اور اس کی کمیٹیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کو آئینی بینچ میں بیٹھے ججز تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک اس میں وقتاً فوقتاً اپنی ان پٹ دے رہی ہیں، اور ان کی جانب سے مختلف مواقع پر عدالت کے سامنے وہ تمام آپشنز بھی رکھے گئے۔ کسی آئینی ترمیم کو سائیڈ پہ رکھ کے کیسے اس مقدمے کی سماعت کی جا سکتی ہے، گزشتہ ہفتے عائشہ ملک یہ بتا چکی ہیں، لیکن مندوخیل نے فوری طور پر ان کو ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ یہ بات عابد زبیری کو کرنے دیں، آپ نہ کریں۔ تو یہ سارے آپشنز عدلیہ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، آئینی بینچ کے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال آج درخواست گزار شبر رضا زیدی کی جانب سے دلائل کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ مندوخیل کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ سپریم کورٹ اور آئینی بینچ الگ الگ ہیں قانون میں، تو پھر سپریم کورٹ کا اختیار لیا گیا ہے، بینچ کا تو نہیں۔ یہ تو آپ نے اچھی بات کی، بینچ کے اختیارات میں اضافہ کروا دیا۔ وکیل شبر رضا زیدی نے کہا کہ نئے بینچ کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے اختیارات چھینے نہیں گئے۔ مسرت ہلالی نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا، آپ چاہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہمیں پہلے طے کرنا پڑے گا۔ مسرت ہلالی نے پھر سوال کیا کہ آرٹیکل 191 کو کیسے بائی پاس کریں گے، آرٹیکل 191 کو آئین کی دیگر شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑے گا، یہ کہنا تھا شبر رضوی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرٹیکل 191 ایک کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب مسرت ہلالی کی بات سنیں، جو بات گزشتہ ہفتے جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے واضح کی گئی۔ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جس شق کو چیلنج کیا جائے اس شق کو سائیڈ پہ رکھ کے سپریم کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے۔ مسرت ہلالی آج کہہ رہی ہیں کہ ہم آئین کے آرٹیکل 191 کو کیسے جو ہے سیٹ اسائیڈ کریں۔ گزشتہ ہفتے جب حامد خان نے یہ کہا تھا عدالت آرٹیکل 191 ایک کو سائیڈ پہ رکھے اور اس کے بعد اس آئینی ترمیم کا جائزہ لے، تو اس وقت امین الدین خان برہم ہوئے، مندوخیل اور محمد علی مظہر بھی۔ امین الدین تو ابھی بھی یہ طنز کرتے ہیں کہ آئین کی فلاں شق کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت جج صاحبان کی پوزیشن یہ ہے کہ عائشہ ملک نے ایک ہفتے پہلے جو بات کی تھی، مسرت ہلالی رواں ہفتے اسی نقطے پر پہنچی ہیں۔ شبر رضوی نے مزید کہا کہ آرٹیکل 191 سے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) کا اختیار ختم نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل
184(3) از خود نوٹس سے متعلق ہے، جو ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان استعمال کرتی رہی ہے از خود نوٹس لینے کے لیے۔ محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184 کی ذیلی شق 3 آرٹیکل 191A سے مستثنا ہے۔ آرٹیکل 191A کے تحت آرٹیکل 184 کی ذیلی شق 3 کا اختیار آئینی بینچ کو منتقل ہو چکا ہے۔ 191A میں اس بات کا صاف ذکر موجود ہے کہ 184(3) کا اختیار آئینی بینچ کو دیا گیا۔ حالانکہ یہی محمد علی مظہر تھے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے مخصوص نشستوں والے کیس میں جب یہ معاملہ اٹھایا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ 184(3) کا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کو یا سنی اتحاد کونسل کو دے سکتی ہے، تو اس وقت یہی مظہر صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ اب تو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کا اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ آئینی بینچ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ بعد میں کسی موقع پر یہ بھی آئینی بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں ابھی تو آرٹیکل 184 کی تشریح ہونی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا مختلف مواقع پر کہ آئینی بینچ اس کی بنیاد پر از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ چیف جسٹس یا آئینی بینچ کمیٹی اس پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا سٹیٹس جانچا نہیں جاتا، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کی جانچ پڑتال نہیں کی جاتی، یہ مسائل اسی طرح رہیں گے۔ ججز موقع دیکھ کر اپنی رائے تبدیل کر رہے ہیں۔ شبر رضوی نے کہا کہ میں نے اپنی استدعا کر دی ہے، اب میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آرٹیکل 175(a) سب آرٹیکل 3 میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی کیسے تقرری کی جاتی ہے۔ اس پوائنٹ پر حالیہ 2 فیصلے موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ صدر کو ایڈوائز کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 58 میں وزیر اعظم کے پاس قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار ہے، وہ سمری صدر مملکت کو بھیجے گا۔ اگر صدر سمری پر دستخط نہیں کرتا تو آئین کے مطابق خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد شبر رضوی کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 176 اور آرٹیکل 191 کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ جب وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی تو اس وقت بھی بہت بحث ہوئی۔ وفاقی شرعی عدالت خصوصی اختیارات کے باوجود سپریم کورٹ کا حصہ ہے۔ وفاقی شرعی عدالت بطور سپریم کورٹ 187 کے اختیارات بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شبر رضوی کی جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل 187 مکمل انصاف کرنے کے لیے ایک مددگار شق ہے۔ محمد علی مظہر نے اس موقع پر کہا کہ آئینی بینچ بھی آرٹیکل 187 کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ آئینی بینچ بھی تو سپریم کورٹ میں ہی بنا ہے۔ اب جب مخصوص نشستوں والے کیس میں منصور علی شاہ کی جانب سے آرٹیکل 187 کا استعمال کرتے ہوئے مکمل انصاف کیا گیا تھا تو اس پر یہ ججز ناراض تھے۔ پھر بعد میں اپیلوں کے کیس میں انہوں نے مخصوص نشستوں کا جو اکثریتی فیصلہ گزشتہ سال 12 جولائی کو سنایا گیا اسے تبدیل کیا، اور اس وقت کہا گیا کہ یہاں پر تو آرٹیکل 187(3) اپلائی نہیں ہوتا۔ اب خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آرٹیکل 187 کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہر روز آپ کو نئی نئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ خرابی کی وجہ یہ ہے کہ اس بینچ میں جونیئر ججز کو بٹھایا ہوا ہے۔ ابھی تک ان کی گفتگو میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا جس سے لگے کہ ان ججز کی آئین اور قانون پر کوئی بڑی گہری دسترس ہے۔ امین الدین خان کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں بینچ کے اختیارات کا سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ غیر آئینی بینچ کے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، گزشتہ سال 26 جون کو سپریم کورٹ میں 3 ججز اکٹھے تعینات ہوئے، جسٹس شہزاد ملک، عقیل عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن۔ شاہد بلال آئینی بینچ کا حصہ، عقیل عباسی آئینی بینچ کا حصہ، جبکہ جسٹس ملک شہزاد تاحال آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنائے گئے۔ یہ پک اینڈ چوز کیسے کی گئی؟ 3 ججز جنہوں نے ایک دن ایک جگہ حلف اٹھایا، ان میں سے 2 کو الگ الگ کر کے آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا، لیکن تیسرے جج کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا یہ پک اینڈ چوز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کی گئی یا آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کی جانب سے کی گئی؟ بتائیں کہ ملک شہزاد کو اس میں نظر انداز کیوں کیا گیا اور دیگر 2 ججز کو کیوں اس آئینی بینچ میں شامل کیا گیا؟ جب آپ کی نیت صاف نہ ہو تو پھر اسی طرح بہانے، عذر اور اعتراضات سامنے آتی ہیں جیسے کہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ پھر شبر رضوی نے کہا کہ آپ کے پاس 2 عہدے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی۔ محمد علی مظہر نے کہا کہ ریگولر بینچ اور آئینی بینچ دونوں ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے اوپر یا نیچے ہے۔ مندوخیل نے کہا کہ آپ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ کا اختیار نہیں، فل کورٹ کا ہے، یعنی بینچز نہیں سن سکتے، لیکن فل کورٹ میں
तमाम जजेस बैठकर ये केस सुन सकते हैं। मोहम्मद अली मजहर ने मजीद कहा कि आपने भारत की बात की है, वहां भी आईनी बेंच का केस रेगुलर बेंच में नहीं जाता। भारत में बेंच चीफ जस्टिस इसलिए बनाते हैं कि वहां मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान में अब कानून बन गया है, कमेटियां बन गई हैं, चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं है। वकील शब्बर रिजवी ने कहा कि आप अगर आईनी तरमीम को देखें तो आईनी बेंच को निकालकर आईनी अदालत समझ लें। यह बन तो आईनी अदालत रही है लेकिन आईनी बेंच बन गया। मंदोखेल ने कहा कि वैसे आप अच्छा मशवरा दे रहे हैं। शब्बर रिजवी ने इस मौके पर कहा कि कंफ्यूजन यह है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाला गया है। आर्टिकल 186 के तहत सदर मुमलिकत मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे। मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि चीफ जस्टिस जब रेफरेंस को देखेंगे तो वो आईनी बेंच कमेटी को भेज देंगे। कमेटी भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आईनी बेंच बना देगी। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि आपने कल कहा कि 24 के 24 जजेस बैठकर केस उनको सुनना चाहिए। कल अकरम शेख ने भी यही कहा था कि 24 के 24 जजेस मामला सुन लें। शब्बर रिजवी ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं और आज भी यही कह रहा हूं। मोहम्मद अली मजहर ने इस मौके पर कहा कि अब हम ने फैसला करना है कि इस आईनी बेंच के पास 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील देने का इख्तियार है या नहीं। तो ये इस वक्त मामला फंसा हुआ है। ये जजेस किसी सूरत भी फुल कोर्ट पर मुश्तमिल बेंच बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा होता है और 26वीं आईनी तरमीम का अगर खात्मा होता है तो ये निज़ाम अपने ही वजन के नीचे दब के गिर जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।